نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تدعو لله ندا وهو خلقك حاضرین مجلس، زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام جس میں مجھے جس ٹاپک پہ گفتگو کرنا ہے وہ ہے عقیدہ توحید یا توحید کی حقیقت۔ حاضرین، عقیدہ توحید یا لفظ توحید ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا مضمون ہے جس سے بہترین کوئی ٹاپک نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ توحید ہی ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ، اے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، میں نے ان کو یہی دعوت دے کر بھیجا کہ جاؤ دنیا کے لوگوں کو سمجھاؤ کہ صرف اور صرف میری عبادت کرنا۔ آپ توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، آدم علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں کوئی رسول آئے تو وہ نوح علیہ السلام ہیں، اور آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے بیچ کی جو ڈسٹینس ہے 10,100 سال کی ڈسٹینس ہے۔ ان 10,100 سالوں کے اندر اللہ رب العالمین نے کسی رسول کو نہیں بھیجا۔ ان 10 سالوں کے اندر سماجی برائیاں تو تھی، قتل و خونریزی تو تھی، آدم کی اولاد قابل نے حابل کو قتل کر دیا تھا۔ ان تمام برائیوں کے ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو 100 سال بھیجا۔ کیوں بھیجا؟
کیونکہ نوح علیہ السلام کے قوم کے کچھ لوگ تھے جو نیک اور صالح لوگ تھے، جب وہ اس دنیا سے گزر جاتے ہیں شیطان آتا ہے اور ان کو کہتا ہے او لوگو یہ تمہارے آباء و اجداد تھے، یہ اللہ کے بہت ہی نیک بندے تھے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گئے، اللہ رب العالمین ان سے خوش ہو گئے، لہٰذا تم کہو تو ہم اس کا اسٹیچو بنا دیتے ہیں، ہم اس کی بت بنا دیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر تمہیں سکون ملے، ان کو دیکھو تو تمہیں بھی اللہ یاد آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک بہت ہی پیاری بات کہی، آپ نے فرمایا کہ جب علم جاتا رہا، اس ٹکڑا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس سماج کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر سے اگر علم چلا جاتا ہے، جہالت آ جاتی ہے اس سماج و سوسائٹی کے اندر، توحید نام کی چیز نہیں ہوتی، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب علم جاتا رہا اور جب وہ نسل چلی گئی، گزر گئی، آنے والی نسل جب آئی، وہاں پر شیطان جا کے کہتا ہے او لوگو یہ جو بت ہے، یہ اسٹیچیو ہے، یہ تمہارے قوم کے وہ آباء و اجداد ہیں جو اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوئے، اور تمہارے آباء و اجداد جو تم سے پہلے گزر چکے تھے وہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان سے بارش طلب کیا کرتے تھے، رزق کے لیے ان سے دعائیں مانگا کرتے تھے، گویا کہ تم بھی ان سے دعا مانگو، اور وہ ان کی عبادت کرنے لگے۔ میرے بھائیوں، توحید کی اہمیت کو اگر سمجھنا ہے تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب الگ الگ رسولوں کو بھیجا، ہر رسول کا شریعت الگ تھا۔ آدم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس وقت شریعت یہ تھا کہ سگے بھائی اور بہن کی شادی ہو جایا کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام آئے، لوط علیہ السلام آئے، اور ان کے قوم کے اندر یہ رواج تھا کہ ایک مومن بندہ کسی مشرکہ اور کافر عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی مشرکہ تھی، لیکن آپ دیکھیں گے کبھی بھی کوئی بھی نبی توحید کے سامنے کمپرمائز نہیں کیا، بلکہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے تو اس کا مقصد ہی یہی تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ لوگوں ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا یہ کہ وہ دعوت دے کہ تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کی تعریف کیا ہے؟ كُلُّ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جا رہی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ہوئے اس کے بعد مکہ کے اندر 10 سال تک رہے، اور ان 10 سالوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے صرف توحید ہی بیان کیا۔ اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر اعلان کرتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم میں تمہاری بادشاہت ہو جائے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال تک توحید کے معاملے میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا۔ آپ دیکھیں مکہ کے اندر اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں، شراب نوشی مکہ کے اندر کی جاتی تھی، اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان بھی شراب پیا کرتے تھے۔ مکہ کے اندر سود حرام نہیں تھا، مکہ کے اندر روزہ فرض نہیں تھا، مکہ کے اندر زکوٰۃ بھی فرض نہیں تھا، مکہ کے اندر جہاد بھی فرض نہیں تھا، یہ سب خرابیاں تھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو مکہ کی یہ حالت تھی، عرب کی یہ حالت تھی کہ لوگ اپنے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ اتیاچار ہوتا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی سنگٹھن اور پارٹی بنا کر اس کے خلاف آواز بلند نہیں کیا۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی، اور کیوں نہیں دیتے؟ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کلمہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے، اور یہ توحید اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ پوری زندگی اگر وہ توحید کو نہ سمجھے، ایک اللہ کی پرستش نہ کرے، پوری زندگی اپنی عبادت میں کھپا دے، وہ روزہ رکھے، نماز پڑھے، حج پہ حج کرے، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہونے والا ہے۔ بہت سارے مسلمان بھائی پروگرام کا شیڈول دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیا موضوع ہے؟ عقیدہ توحید۔ ارے توحید پہ تو سن چکے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سالوں تک اسی توحید کی دعوت دیے، اور پھر آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید ہی سکھایا. کہا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لوگو اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جس نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور یہ توحید اتنا اہم ہے کہ اس کے توحید کو سمجھنے کے بغیر انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. آپ چاہیں جتنی بھی عبادت کر لیں، اگر آپ توحید کو نہیں سمجھتے ہیں تو آپ کا کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتا. توحید اصل میں ہے کیا؟ توحید وحد یوحد کا مصدر. توحید جس کا لغوی معنی ہے ایک جاننا، ایک ماننا، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی ذات میں ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو اس کی صفات میں ایک جاننا، اللہ رب العالمین کو اکیلا الہ، اکیلا معبود سمجھنا. یہ کلمہ ہے نا لا الہ الا اللہ. اس کے 2 جز ہیں. پہلا جز ہے لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں ہے، یعنی دنیا کے جتنے بھی معبود ہیں تمام معبودوں کا انکار ہو رہا ہے، لا الہ، کوئی معبود نہیں. اور دوسرے جز میں الا اللہ، اس کا اقرار کیا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین معبود ہے. اگر ہم کہیں لا الہ الا اللہ کا حقیقت معنی یہ ہے کہ لا معبود بحق الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. معبود تو بہت سارے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن کوئی معبود برحق نہیں ہے. اور یہ توحید ہے. علماء ان کو عموماً 3 قسموں میں بانٹتے ہیں. ایک توحید ربوبیت، ایک دوسری قسم توحید الوہیت، اور تیسری قسم توحید اسماء و صفات. توحید ربوبیت کا اقرار عام طور پر بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، اور مشرکین مکہ بھی اس کا اقرار کیا کرتے تھے. آج بہت سارے لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ توحید کیا ہے؟ لوگوں کا جواب ہوتا ہے کہ توحید یہ ہے کہ ساری دنیا کو اللہ رب العالمین نے بنایا. رزاق اللہ ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، پوری دنیا کی تدبیر کرنے والا وہی ہے. میرے بھائیو، صرف یہی کہنا توحید نہیں ہے. یہ تو مشرکین مکہ بھی اس چیز کا اقرار کیا کرتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان سے سوال کریں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ مشرکین مکہ سے سوال کریں، پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ وہ جواب دیں گے اللہ. آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان کی جو چیزیں ہیں، آپ ان سے سوال کریں اس دنیا کو چلانے والا کون ہے؟ وہ جواب دیں گے اللہ. مشرکین مکہ بھی اس چیز کا اقرار کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد جو دوسری قسم ہے توحید الوہیت، یہاں پر وہ گھوٹالا کرتے تھے. یہاں پہ گھوٹالہ کا کیا مطلب ہے؟ توحید الوہیت یعنی کہ جب تمام دنیا کو بنانے والا اللہ ہے، تمام انسانوں کا خالق، حیوانوں کا خالق اللہ رب العالمین ہے، پوری دنیا کی تدبیر، پوری دنیا کی اختیارات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں، مارتا وہی ہے، جلاتا وہی ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے. یہاں پر وہ لوگ گھوٹالہ کرتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتے تھے. اور آج بھی مسلمان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں. دونوں کا اندازہ دیکھیے گا ایک ہی ہے، دونوں کا طریقہ دیکھیے گا ایک ہی طریقہ ہے. مشرکین مکہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے ہیں، ما لا یملک لہم، وہ اسے کوئی ما لا ینفعہم، وہ اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرہم، اور نہ اسے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ،
اور وہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کا کہنا یہ ہوتا تھا یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، میں تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں مانتا، میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہیں مانتا۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ آج بھی کلمہ پڑھنے والے بہت سارے مسلمان اس کلمہ کا اقرار تو کرتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، لیکن میرے بھائیو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے در پہ جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ او لوگو تم تو کلمہ یہ پڑھے ہو کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو پھر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کیا کرتے ہو؟ وہ جواب وہی دیتے ہیں جو مشرکین مکہ دیا کرتے تھے۔ کیا جواب ہوتا ہے؟ ہم ان سے مانگتے ہیں کچھ تو ہم انہیں اللہ نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کو سفارشی سمجھتے ہیں، وہ ہماری باتوں کو اللہ رب العالمین تک پہنچاتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا تو یہی عقیدہ تھا کہ ہمارے جو معبود ہیں وہ اللہ رب العالمین کیا ہماری باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اولیاء بنا لیتے ہیں، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، بلکہ ہم اس کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں مجھے۔ اللہ اکبر، یہ مشرکین مکہ کا شرک تھا۔ آج ہم غور کریں کہ آج ہمارے سماج و معاشرہ کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ شرک نہیں کر رہا، لیکن میرے بھائیو مشرکین مکہ کو جب کہا جاتا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، ان کی زبان عربی تھی، وہ ان کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ کلمہ کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ اقرار وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اگر ہم نے اس کلمہ کا اقرار کر لیا تو اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں ان تمام معبودوں کا ہمیں انکار کرنا پڑے گا، اس وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن آج کے یہ سادہ لوح مسلمان کلمہ طیبہ کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر سورہ نجم کے اندر أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ، کیا تو نے لات اور عزیٰ میں غور کیا، غور و فکر کیا، یعنی اس کی حقیقت کو جانا۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور منات تیسرے کو۔ لات کیا تھا؟ سفید رنگ کا ایک پتھر تھا جو اہل طائف کا معبود تھا، اور عزیٰ یہ ایک درخت تھا جو طائف اور مکہ کے درمیان میں تھا۔ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، اور منات ایک دیوی تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم ان تینوں کے اندر کبھی غور کیا، ان کی حقیقت جاننے کی کوشش کی؟ کیا اہل عرب اتنے بیوقوف تھے کہ وہ پتھروں کی، وہ بتوں کی اور وہ درختوں کی پوجا کرنا شروع کر دے؟ نہیں میرے بھائی، اللہ رب العالمین ان کی حقیقت کو جاننے کو کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے ان کی حقیقت کو جانا؟ ان کی حقیقت یہ تھی، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سب کے سب اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے، یہ سب کے سب اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے۔ لات یہ اللہ کا وہ نیک بندہ تھا جو خانہ کعبہ میں حاجی حج کرنے آتے تھے، ان کو ستو پلایا کرتے تھے۔ یہ تینوں نام اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کے نام پہ رکھ لیے تھے اور ان کے آستانے بنا لیے تھے اور ان کی عبادت کی جانے لگی تھی، گویا کہ وہ ان کی محبت میں ان کی عبادت کی شروع کر دیے تھے۔ جیسے کہ قوم نوح کے اندر ود، سوا، یغوث اور یعوق اور نصر کی عبادت کی جاتی تھی۔ آج مسلمان بھی کلمہ پڑھنے کے بعد، آج مسلمان بھی لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد
ایک دم سیم یہی عمل کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں اسے بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر کوئی انسان قرآن کو صحیح طور پہ پڑھے، اگر کوئی انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبد واصطبر لعبادتی هل تعلم له سمیا۔ رب السماوات والارض، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو وہی پیدا کیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب زمین و آسمان کو اللہ رب العالمین نے بنایا اور زمین و آسمان کے درمیان کی جو بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے جب تمام چیزوں کو بتلایا، یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت۔ اگر اس کا تم اقرار کرتے ہو، اگلے جملہ میں اللہ رب العالمین نے توحید الوہیت کا ذکر کیا، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو۔ یعنی اگر تو نے توحید ربوبیت کا اقرار کر لیا تو توحید الوہیت کا بھی اقرار کرنا پڑے گا۔ رب اللہ ہے تو عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ زمین کو اس نے بنایا، آسمان کو اس نے بنایا، ساری کائنات کو اس نے بنایا، تو ہمیں عبادت صرف اور صرف اسی کی کرنی ہے۔ آگے توحید اسماء و صفات بھی بیان کر دیا، هل تعلم له سمیا، کیا تم نے ان کا ہم نام دیکھا ہے، ان کے مثل دیکھا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے۔ اور فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العالمین کی مثالیں نہیں بیان کی جاتی، اللہ رب العالمین کی مثالیں نہیں بیان کی جا سکتی۔ میرے بھائیو، اگر ہم قرآن کو کھولیں گے، اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم اس رب کی عبادت کرو، تم اس رب کی پوجا کرو، تم اس رب کی پرستش کرو، والذین من قبلکم، جس نے تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر رب کا ڈر پیدا ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ دیکھیے یہ سب کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہی ہے جس نے آسمان سے بارش برسائے اور پھر زمین سے تمہارے لیے پھل رزق کے طور پہ تمہارے روزی کو پیدا کیا۔ جب رزق پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے تو عبادت بھی صرف اور صرف اسی ایک اللہ رب العالمین کی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے مسلمانوں کا یہ حال ہے، جب وہ مصیبت میں پہنچتے ہیں، جب وہ تکلیف میں پہنچتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنے لگتے ہیں۔ کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، کوئی یا محمد، کوئی یا غوث پاک کہنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور کرو، عقیدے کی اگر بات ہے تو تم سے اچھے تو مشرکین مکہ تھے۔ اگر جب وہ کبھی پریشانی میں مبتلا ہوتے تھے، ایسے وہ لات کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، منات کی بھی عبادت کرتے تھے، عزا کی عبادت کرتے تھے، بلکہ مکہ کے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے، ہر قبیلے کے الگ الگ بت تھے، ان تمام کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، ان تمام بتوں کی وہ پرستش کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ کسی پریشانی میں پڑتے تھے تو صرف اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ان کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب وہ کسی سمندر کے اندر کسی طوفان میں پھنس جاتے ہیں، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب سمندر کے اندر کشتی بھنور میں پھنستی تھی تو وہاں پر یہ کہتے تھے دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، وہ ایک اللہ رب العالمین کو خلوص کے ساتھ پکارتے تھے اور کہتے تھے لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، الہ العالمین میں صرف تجھے پکارتا ہوں خالص دل سے، اخلاص کے ساتھ، اگر تم مجھے بچا لیا تو میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے
اگر میں اسے بچاؤں گا جیسے ہی یہ باہر آئے گا پھر میری ناشکری کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ہم اسے خشکی کی طرف نجات دیتے ہیں پھر وہ ہمارے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ تھے جو پریشانی میں، دکھ اور مصیبت میں اللہ رب العالمین کو اخلاص کے ساتھ یاد کر لیا کرتے تھے، لیکن میرے بھائیو آج کے مسلمان ہیں جن کے دل کالے ہو گئے ہوئے ہیں، جو اللہ رب العالمین کو توحید کو نہیں سمجھے، جس نے اللہ رب العالمین کی حقیقت کو نہیں جانا، وہ مصیبت اور پریشانی میں بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ توحید ہی وہ عبادت ہے جو دین اسلام، اگر کوئی انسان کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتا تو وہ دین اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العالمین کے یہاں اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں پہلا چیز یہ ہے کہ کلمہ شہادت کا اقرار کرنا۔ اگر کوئی کلمہ شہادت کا اقرار نہیں کرتا تو پھر چاہے وہ کوئی بھی عمل کر لے قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب یمن کی طرف روانہ کر رہے تھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ اے معاذ تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، سب سے پہلے تو انہیں توحید کی دعوت دینا، اگر اس دعوت پہ وہ لبیک کہے پھر تمہیں انہیں نماز کا حکم دینا، پھر زکوٰۃ کے لیے کہنا۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلے اسلام کی جو بنیادی چیز ہے وہ کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کے اندر وہ کتنا بھی نیکی کیوں نہ کر لے۔ اور یہ کلمہ توحید اتنا اہم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ توحید کے تعلق سے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کے زبان سے آخری کلمہ یہ نکلے لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لقنی موتاکم لا الہ الا اللہ، لوگوں جو تمہارے رشتہ دار، جو تمہارے قریبی رشتہ دار اگر وہ موت کے منہ میں پہنچے ہوئے ہیں، اگر وہ مرنے والے ہیں تو اسے کلمہ توحید کی تلقین کرو۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جب کوئی انسان، ان کے رشتہ دار موت کے قریب پہنچتے ہیں، وہ ان کو لے کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں اور ان کے جان کی فکر رہتی ہے، ڈاکٹر کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں، اور آخری وقت میں تنہائی کے عالم میں ان کی روح پرواز کرتی ہے۔ میرے بھائیو آپ کو ان کے جان سے زیادہ ان کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تو پھر وہ جنتی ہوگا۔ ایک انسان دنیا کے اندر چاہے کوئی بھی عمل کر لے، اللہ رب العالمین رحمان ہے، اور اگر ہم رحمان کی بات کریں، اللہ رب العالمین کے پاس رحم جو ہے 100%، جس میں سے 1% مخلوق کے اندر بانٹا ہے، رحم کا 1% مخلوق کے اندر بانٹا۔ جن، انسان، چرند پرند، تمام آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک، اور 99 رحم کا جو 99 حصہ ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اور کل قیامت کے روز جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کرنے پہ آئے گا، جب اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشنے پہ آئے گا، تو اس روز اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کو معاف کرے گا۔ لیکن میرے بھائیو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم جو زندگی گزارے تو کلمہ توحید کے مطابق زندگی گزارے، لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو سمجھے اور اسی پر عمل کرے، تب جا کے۔ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو نہیں سمجھا، ہم نے توحید کو نہیں سمجھا، ہم نے رب کو ایک نہیں مانا، تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے روز ایک بندہ کو اللہ رب العالمین اٹھائے گا اور ان کو ان کے گناہوں کی یاد، ان کی گناہوں کو یاد کروائے گا۔ اے میرے بندے، تو نے فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا، فلاں گناہ بھی کیا۔ وہ بندہ جواب دے گا نہیں اللہ کے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے اتنے سارے گناہ نہیں کیے،
اللہ رب العالمین کہے گا کہ ٹھیک ہے تمہارے اوپر ظلم ہوا ہے، فرشتوں نے تمہارے اوپر ظلم کیے ہیں، ٹھیک ہے چلو اس ظلم کا بدلہ تو تمہیں ملنا چاہیے، تمہارے پاس جتنی بھی گناہ ہیں بتاؤ کون کون گناہ ہے جو تو نے کیا ہے، خود کیا ہے، جو تجھے معلوم ہے۔ چند گناہوں کا وہ ذکر کرتا ہے، الہ العالمین یہ گناہ ہے جو میں نے کیا ہے، یہ گناہ ہے جو میں نے کیا ہے، یہ گناہ ہے جو میں نے کیا ہے، اس کے علاوہ جو گناہ ہے وہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کا حکم دیں گے جاؤ اس کے جتنے بھی گناہ ہیں تمام کے تمام گناہ اس کے نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ وہ بندہ کہے گا اللہ رب العالمین ہم نے یہ بھی گناہ کیا، ہم نے یہ بھی گناہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن اس گناہ میں ایک گناہ شرک نہیں ہوگا، اس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچانا ہوگا، اس دنیا کے اندر وہ اللہ رب العالمین کی خالص عبادت کیا ہوگا۔ دیکھیے توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک شخص کل قیامت کے روز فیصلہ ہونے کے بعد جہنم میں چلا جائے گا، لیکن وہ موحد ہوگا، توحید پرست ہوگا، لیکن گناہوں کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب ان کو ان کے گناہوں کی سزا مل جائے گی اور جب جہنم سے اسے نکالا جائے گا، جنتی اس کے اوپر پانی ڈالیں گے اور پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن جو لوگ اللہ رب العالمین کے وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پیشانی کو نہیں جھکاتے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ او میرے بندو تم چاہو زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے، تو چاہو جتنی بھی گناہ لے کر آؤ، اگر ہم چاہے تو اسے معاف کر دے، اگر ہم تو شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کریں اللہ رب العالمین چاہے تو اسے معاف کر دے، یا اللہ رب العالمین چاہے تو اس کا سزا دے دے لیکن پھر جنت میں داخل کرے۔ لیکن اگر کوئی بندہ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اگر کوئی بندہ کلمہ توحید کا اقرار نہیں کرتا ہے، کلمہ توحید کے مطابق زندگی نہیں گزارتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نے کہا حرام قرار دیا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ معاف بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی ہمارے پیر فقیر ولی بزرگان دین آ کے ہمیں جہنم سے آزادی دلا سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے سب کا بائیکاٹ کیا۔ کیا کہا؟ حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو توحید کی اتنی اہمیت ہے کہ اس توحید کی وجہ سے ایک انسان، ایک بندہ مومن مرنے کے بعد جنت میں تو داخل ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ رب العالمین اسے امن و امان دیتا ہے۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کی اکثریت کلمہ توحید کا اقرار کرتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے۔ آج مسلمان کتنا زیادہ پریشان ہے، آج مسلمانوں کو کتنا زیادہ ستایا جا رہا ہے۔ کیوں ستایا جا رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا وعدہ تو ہے مومنوں سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اور صالح عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ رب العالمین اسے زمین کی بادشاہت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین دنیا میں اسے خلیفہ بنائے گا، اللہ رب العالمین اسے زمین کی بادشاہت حکمرانی عطا کرے گی، جیسا کہ ان سے پہلے والوں کو کیا تھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ رب العالمین کا وہ دین جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اس دنیا کے اندر نافذ کرے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العالمین خوف کے بعد، دہشت کے بعد، ڈر کے بعد امن و امان قائم کرے گا، سکون قائم کرے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کی کیا حال، کیوں، کیا وجہ ہے؟
اللہ رب العالمین کا تو وعدہ ہے، لیکن ان وعدہ کے ساتھ ایک شرط بھی ہے، یعبدوننی، او لوگو صرف تم میری عبادت کرنا، لا یشرکون بی شیئا، تھوڑا سا بھی، ذرہ برابر بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ آج مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کوئی مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، اگر کوئی آواز بھی اٹھا رہے ہیں اسے بھی اندر کر دیا جا رہا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے چند دنوں پہلے کی بات ہے، تری پورہ میں کیا ہوا، مسجدوں کو توڑ پھوڑ کیا گیا، مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کا ہم سے وعدہ ہے، لیکن وعدہ کے ساتھ ایک شرط ہے، یعبدوننی، کیوں میرے بندو تم صرف میری عبادت کرو۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی ہمیں امن و سکون حاصل ہوگا، اللہ رب العالمین ہمیں زمین کی بادشاہت عطا کرے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اسلام کو نافذ کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی ظلم سب سے بڑا ظلم ہے، کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ ایمان لایا، ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ ہیں جو امن و امان میں رہیں گے، وہم مہتدون، اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ میرے بھائیو، توحید کی کتنی اہمیت ہے۔ توحید کی دو قسمیں، پہلے قسم توحید ربوبیت، دوسری قسم توحید الوہیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر توحید ربوبیت کا ذکر کر کے توحید الوہیت کے تعلق سے سوال کیا کہ جب تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، تمام چیزوں کو رب نے پیدا کیا، تمہاری پریشانیوں کو رب دور کرتا ہے، تو پھر اِلٰہٌ مع اللہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اِلٰہٌ مع اللہ، کون ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، جو ایک مصیبت زدہ انسان کی پریشانی، ایک پریشان زدہ انسان کی مصیبت کو دور کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور زمین کے اوپر خلیفہ بناتا ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ جب رب اللہ ہے تو معبود بھی اللہ ہی ہے۔ توحید کی تیسری قسم یہ ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات میں اللہ رب العالمین کو یکتا جاننا، اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عالم الغیب اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم غیب نہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کا علم اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے جو خشکی میں ہے، اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے جو تری میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، درخت سے اگر ایک پتا گرتا ہے اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین کی تاریکی میں ایک دانہ ہو اللہ رب العالمین اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اللہ رب العالمین کوئی بھی خشک اور کوئی بھی تر چیز اللہ رب العالمین کو سب کا علم، فی کتاب مبین، کتاب مبین میں یہ محفوظ سے لکھا ہوا ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ انبیاء علیہم السلام بھی عالم غیب ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے تو گویا کہ وہ انبیاء علیہم السلام پر الزام لگا رہا ہے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے علاوہ انبیاء علیہم السلام عالم غیب ہے، ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھیے، اپنے بیٹا کو لے کر اللہ رب العالمین نے جب انہیں خواب دکھایا،
اور انہوں نے اپنے بیٹا سے کہا کہ بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ بیٹا میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب وہی کی ایک شکل ہوا کرتی. بیٹا نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کر گزرے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کو لے کر جا رہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کو زمین پر لٹا دیے. نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عالم غیب ہے، تو ابراہیم علیہ السلام اگر عالم غیب ہوتے تو ان کو یہ خبر ہوتی کہ اپنے بیٹا کو میں لٹا تو رہا ہوں لیکن رب انہیں ذبح کرنے نہیں دے گا. گویا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ناٹک کر رہے تھے. نعوذ باللہ من ذالک. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عالم غیب ہے، ذرا غور کرے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں عشاء کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گش کھا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں مرنے سے ایک روز پہلے. آپ اٹھتے ہیں مرنے سے بلکہ 8 ربیع الاول کا واقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لیا. لوگ جواب دیتے ہیں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں نماز نہیں پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر غش کھا کے گر جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے تو کہتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام عالم غیب ہے تو ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام پہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مذاق کر رہے تھے. عالم الغیب اگر کوئی ہے تو اللہ رب العالمین ہے. اور آج تک اگر ہم لوگ توحید نہیں جانتے تو جان لیں کہ اللہ رب العالمین کو توحید ربوبیت میں، یعنی کہ ہم رب بھی مانیں، اللہ رب العالمین اکیلا رب، پوری دنیا کو قائم کرنے والا، بنانے والا. اور عبادت اگر ہونی چاہیے، چاہے عبادت کی کوئی بھی شکل ہو، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. اور اللہ رب العالمین کی جو اسماء و صفات ہیں، اللہ رب العالمین کے اس صفات کے ساتھ کسی اور کو ہم شریک نہیں ٹھہرا سکتے. روزی دینے والا اللہ، گناہوں کو بخشنے والا اللہ، بندوں کو معاف کرنے والا اللہ. اگر کوئی انسان یہ کہے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور گناہوں کو معاف کرتا ہے تو گویا کہ وہ شرک کر رہا ہے. 2-4 روز پہلے کسی بھائی نے ایک کلپ مجھ کو بھیجا تھا جن میں ایک صاحب تقریر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے عبد القادر جیلانی سے رحمہ اللہ سے 1-2 مرتبہ نہیں بلکہ 70 مرتبہ یہ وعدہ کیا کہ جو آپ کے مرید ہو گئے ہم اسے جنت میں داخل کر دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے. توحید دیکھیے، جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی مکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی فاطمہ کو کیا کہتے ہیں؟ یا فاطمۃ انقذی نفسک من النار سلینی ما شئت من مالی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. اے بیٹی تجھے اگر کچھ مانگنا ہو دنیا کے اندر مجھ سے مانگ لے، تجھے جو لینا ہو دنیا کے اندر مجھ سے لے لے، کل قیامت کے روز تیرا بابا تجھے کام نہیں آنے والا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنے بیٹی کو یہ درس دے رہے ہیں. اور آج شیطانوں نے لوگوں کی عقلوں پر اس طرح پردہ ڈالا اور ہمارے سماج و سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہن کو اس طرح بدل دیا کہ آج لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور ان کا عقیدہ بھی ان مشرکین مکہ کی طرح ہوتا ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم تو اللہ رب العالمین کی تقرب حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں. وہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو ہم پکارتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے ہاں سفارشی ہیں. اور آج کے مسلمان کا بھی یہ عقیدہ ہے. پتہ ایک صاحب کہہ رہے تھے، میں جب ان کو یہ بتلایا تو کہہ رہے تھے کہ اچھا ہم تو گناہ گار ہیں، اللہ رب العالمین ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کا سہارا لے کر اللہ رب العالمین تک اپنی بات کو ہم پہنچاتے ہیں. میرے بھائیوں، شیطان، کیا ہم شیطان سے بھی زیادہ برے؟ ہم شیطان سے بھی زیادہ برے؟ شیطان نے اللہ رب العالمین سے کیا کہا؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون. رب سے دعا کیا، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، الہ العالمین تو ہمیں قیامت تک کی مہلت دے. وہ شیطان جس نے ہمیں اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت میں لگا رکھا ہے، اس نے بھی رب سے دعا مانگا، رب کی ربوبیت کا حوالہ دے کر دعا مانگا. اور جب اس نے قسم کیا، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ الہ العالمین تیرے عزت کی قسم
ہم تیرے بندوں کو بہکائیں گے، ہم تیرے بندوں کو بھٹکائیں گے، ہم تیرے بندوں کو صحیح راستہ سے بہکائیں گے۔ کیا کہا؟ الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو اللہ کے مخلص بندے ہوں گے وہ کبھی شیطان کے چال میں نہیں آ سکتے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی توحید کو سمجھیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا کہ ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، اگر ہمارے اعمال کے اندر توحید نہیں ہے تو ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو موحد بنا۔ الہ العالمین ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہمیں، ہمارے اہل و عیال کو اور ہمارے آس پڑوس میں جو مسلمان بھائی رہتے ہیں، الہ العالمین ان کو توحید کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔